إن الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده. أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه. قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن. محترم ناظرین اور معزز سامعین، آج کی ہماری یہ مجلس حیا کے حوالے سے ہے۔ حیا اور انسانی معاشرہ۔ حیا کیا ہے، اس کی ضرورت اور اہمیت کیا ہے، اور انسانی معاشرے کی تشکیل میں اس کا کیا کردار ہے، اس پر ہم کچھ مختصر سی گفتگو کریں گے اور سنیں گے انشاءاللہ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کو پیدا فرمایا ہے۔ بہت سی چیزیں انسان کی فطرت میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے رکھ دی ہیں، یعنی انسان ہوتے ہوئے ان چیزوں سے جدا نہیں ہو سکتا۔ اگر انسان ان چیزوں سے جدا ہو جائے یا ان چیزوں کو اپنے آپ سے جدا کر دے تو وہ انسان نہیں رہتا۔ اس کو آپ حیوان کہہ سکتے ہیں، اس کو آپ وحشی درندہ کہہ سکتے ہیں، اس کو آپ انسان نہیں کہہ سکتے، کیونکہ انسان اس کی ایک خاص فطرت اللہ تبارک و تعالیٰ نے بنائی ہے۔ اب دیکھیں، مختلف جانداروں کی مختلف فطرتیں اور مختلف خصلتیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے بنائی ہیں۔ اب شیر کو آپ گھاس کھاتا نہیں دیکھیں گے، شیر گھاس نہیں کھاتا۔ بکری، بھینس، گائے وغیرہ گوشت کھاتی، آپ کو نظر نہیں آئے گی۔ حالانکہ اسی طرح چار پاؤں ہیں، اسی طرح دم بھی لگی ہوئی ہے، اسی طرح جسم پر بال بھی اکثر جانوروں کے موجود ہیں، اسی طرح کا چہرہ ہے، آنکھیں ہیں، دانت ہیں، کان ہیں، ساری بناوٹ اسی طرح کی ملتی جلتی ہے، لیکن فطرت اللہ تبارک و تعالیٰ نے مختلف کر دی۔ شیر گھاس نہیں کھائے گا، گوشت ہی کھائے گا، جبکہ گائے، بھینس، بکری وغیرہ وہ گھاس اور اس طرح چارہ کھائیں گے، گوشت نہیں کھائیں گے۔ یہ فطرت ہے جس پر وہ جانور رہنے پر مجبور ہے، یعنی وہ اپنی فطرت کو بدل نہیں سکتا۔ کبھی ہو ہی نہیں سکتا کہ ایک شیر کا دل کرے کہ میں گھاس کھاؤں، تو کبھی ہو ہی نہیں سکتا کہ بکری کہے یا بھیڑ کہے کہ میں گوشت کھاؤں، کیونکہ اللہ نے ان کی ایک فطرت متعین کر دی۔ تو انسانوں کی بھی فطرت میں کچھ چیزیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے رکھ دی ہیں۔ جب تک وہ چیزیں انسان کی فطرت میں شامل رہتی ہیں اور انسان ان پر کاربند رہتا ہے، اس وقت تک وہ انسان کہلانے کا حقدار ہے۔ جیسے ہی وہ ان چیزوں سے اپنے آپ کو عاری کر لیتا ہے، وہ پھر انسان نہیں رہتا۔ ان چیزوں میں سے ایک حیا بھی ہے۔ شرم و حیا اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کی فطرت میں رکھ دی۔ حیا کیا ہے، اس کی مختلف تعریفیں کی گئی ہیں۔ خلاصہ یہ ہے کہ یہ ایک ایسی صفت ہے انسان کے اندر جو انسان میں عیب کو پیدا ہونے سے روکتی ہے۔ انسان یہ سمجھتا ہے، یہ سوچتا ہے کہ میرے اندر اگر عیب آیا تو وہ میری شخصیت کے لیے اچھا نہیں ہے۔ کوئی برائی میرے اندر اگر کوئی دیکھے گا یا کوئی کہے گا کہ فلاں شخص میں فلاں برائی ہے تو یہ اچھی نہیں ہے، میں اس کو پسند نہیں کرتا۔ اسی چیز کا نام حیا ہے۔ بعض علماء نے اس کی تعریف یہ کی ہے کہ انسان ہر ذی حق کو اس کا حق دے، اس کے حق میں کمی اور کوتاہی کرنے سے جو جذبہ اسے روکتا ہے وہ حیا ہے۔ اللہ کا حق ہے اس کی عبادت کی جائے، اس کے ساتھ شرک نہ کیا جائے، اس کے احکامات پر عمل درآمد کیا جائے، جن چیزوں سے اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کیا ان سے بچا جائے۔ یہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا حق ہے۔
اب کوئی شخص یہ پسند نہ کرے اگر کہ میں اللہ اور اس کے رسول کی حق تلفی کروں، تو یہ حیا کا جذبہ ہے جو اسے اس سوچ پر مجبور کرتا ہے۔ ماں باپ کا حق ہے ان کی خدمت کی جائے، ان کی اطاعت کی جائے، ان کی فرما برداری کی جائے، ان سے حسن سلوک کیا جائے، ان سے اچھے بول بولے جائیں، ان کی خدمت کی جائے۔ تو انسان اگر کبھی ایسا سوچے کہ میں اپنے والدین کا حق ادا نہ کروں، اس کے ذہن میں ایسا خیال آئے، تو جو جذبہ اسے ایسا کرنے سے، والدین کی نافرمانی کرنے سے روکے گا، اسے حیا کرنا۔ اسی طرح بھائی بھائی کا حق ہے، انسانی معاشرے میں ایک دوسرے کو حقوق ہیں، تو جو چیزیں، جو صفت انسان کو دوسرے کی حق تلفی سے روکتی ہے وہ صفت حیا ہے۔ اسی طرح اور بھی تعریفیں کی گئی ہیں۔ تو حیا ایک رکاوٹ ہے کسی کی حق تلفی کرنے سے، آگے اس کا تفصیلی میں بیان کروں گا۔ تو حیا اللہ تبارک و تعالیٰ کی بھی صفت ہے۔ آپ کو معلوم ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم میں یہ بات ارشاد فرمائی ان اللہ لا یظلم مثقال ذرہ، اللہ تبارک و تعالیٰ ایک ذرے کے برابر بھی ظلم نہیں کرتا، کسی کی حق تلفی نہیں کرتا۔ ظلم کہتے ہیں حق تلفی کرنے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کسی کا حق ایک ذرہ برابر بھی نہیں دبائے، جس کا جو حق بنتا ہے وہ ضرور ادا فرمائے گا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ با حیا ذات ہے۔ ان ربکم حیی ستیر، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تمہارا رب با حیا ہے، پیکر حیا ہے، اور وہ پردہ ڈالنے والا ہے، وہ حیا اور پردہ داری کو پسند فرماتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی صفت بھی حیا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ میں اس کی صفت حیا ہے، کما یلیق بشانہ، جیسے اس کی شان کو لائق ہے۔ انبیاء کی صفت حیا، صحیح بخاری میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں سیدنا انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اشد حیاء من العذراء فی خدرها، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس قدر پیکر حیا تھے، اتنا حیا آپ کے اندر تھا، اتنی شرم آپ کے اندر تھی کہ عربوں میں جوان لڑکیاں جو اپنے گھر میں بھی ایک الگ خیمہ لگا کر رہتی تھی شرم و حیا کی وجہ سے۔ جب جوان ہو جاتی تو اپنے گھر میں اپنے محرموں کی موجودگی میں بھی الگ خیمے میں رہتی تھی۔ تو جتنی ان کے اندر شرم و حیا ہوتی تھی، نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم میں ان سے بھی زیادہ حیا تھی۔ تو حیا ایک ایسا بہترین جذبہ ہے جو خود اللہ تبارک و تعالیٰ میں بھی موجود ہے، اور انبیاء کی ایک خاص صفت حیا تھی۔ انبیاء صفت حیا سے متصف تھے۔ میں نے عرض کیا نا کہ یہ تو ایک فطرتی جذبہ ہے، جس طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ 10 من الفطرہ، 10 چیزیں فطرت میں سے ہیں، یعنی یہ تو انسانی فطرت میں اللہ نے رکھی تھی۔ اگر کوئی وحی نہ آتی، کوئی نبی کوئی اللہ کا پیغام لے کر نہ آتا، کوئی کتاب نازل نہ ہوتی، تب بھی ہر انسان جو اپنی فطرت پر قائم رہتا وہ ان فطرتی معاملات کو ضرور اپنے مد نظر رکھتا اور ضرور ان پر کاربند رہتا۔ آپ دیکھیں کہ جب سیدنا آدم علیہ السلام اور سیدہ حوا علیہ السلام وہ شیطان کے بہکاوے میں آ گئے، انہوں نے وہ درخت چکھ لیا، اس کا پھل انہوں نے کھا لیا، جس سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے منع فرمایا تھا کہ وَلَا تَقْرَبَا هَٰذِهِ الشَّجَرَةَ، اس درخت کے قریب نہیں جانا۔ غلطی سے وہ اس درخت کے پاس چلے بھی گئے اور درخت کو انہوں نے کھا بھی لیا۔ تو شیطان اپنے حربے میں کامیاب ہو گیا۔ فَلَمَّا ذَاقَ الشَّجَرَةَ بَدَتْ لَهُمَا سَوْآتُهُمَا وَطَفِقَا يَخْصِفَانِ عَلَيْهِمَا مِنْ وَرَقِ الْجَنَّةِ، جب انہوں نے اس درخت کو چکھا تو فوراً ہی بے لباس ہو گئے، جنت کے جو لباس اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہیں عنایت فرمائے تھے وہ اتر گئے۔ اب دیکھیں اس وقت جنت میں سیدنا آدم علیہ السلام اور سیدہ حوا علیہ السلام کے علاوہ کوئی بھی نہیں،
دونوں ہیں اور دونوں میاں بیوی ہیں، لیکن اس کے باوجود جب ان کے جسم سے لباس اترے تو انہیں حیا آئی، شرم آئی ہے انہیں۔ طفقا یخصفان علیہما من ورق الجنہ، جنت کے درختوں کے پتے اپنے جسموں پر لپیٹنا شروع ہو گئے، شرم و حیا کی وجہ سے۔ کوئی کتاب نازل نہیں ہوئی، کوئی اللہ کی تعلیم اس حوالے سے نہیں آئی، کوئی وحی نازل نہیں ہوئی کہ یہ شرم ہوتی ہے، یہ حیا ہوتی ہے، انسانوں نے کرنی ہے، یہ قواعد ہیں، یہ ضوابط ہیں، لباس ایسا ہونا چاہیے، نہیں ہونا چاہیے۔ کوئی اس طرح کی کوئی تعلیم اللہ نے نازل نہیں فرمائی۔ ابھی تو انہیں پیدا کیا ہے اور پیدا کرتے ہی جنت میں داخل کر دیا اور کہہ دیا ہے کہ کھاؤ پیو مزے کرو اور درخت کے قریب نہیں جانا، اور ادھر کوئی ہے بھی نہیں ان دونوں کے سوا۔ کوئی انسانی معاشرہ ابھی قائم نہیں ہوا ہے، دو فرد ہے پر، لیکن فطرت میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے شرم و حیا رکھی ہے۔ وہ جو فطری شرم و حیا تھی وہ فوراً اس نے اپنا عمل کیا اور ان دونوں نے اپنے جسم کو درختوں کے پتوں سے ڈھانپنا شروع کر دیا۔ تو یہ انسان کی فطرت میں شامل ہے شرم و حیا۔ جس شخص سے شرم و حیا نکل جائے وہ اپنی فطرت سے ہٹ جاتا ہے، وہ انسان کہلانے کے حقدار نہیں۔ تو آدم علیہ السلام اور حوا علیہ السلام کو اس وقت اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو فطری شرم و حیا دی تھی، اس کے تقاضے سے انہوں نے فوراً اس کو محسوس کیا، فوراً اپنے جسم کو ڈھانپنا شروع کر دیا۔ تو یہ جو بے لباسی ہے، یہ جو فحاشی اور عریانی ہے، یہ جو بے حیائی ہے ہمارے معاشرے میں، ہم تو سمجھتے ہیں کہ یہ بڑی ترقی ہے اور بڑی خوشحالی ہے۔ ترقی کی وجہ سے ایسے ہو رہا ہے، خوشحالی کی وجہ سے ایسے ہو رہا ہے۔ اللہ کا قرآن یہ کہتا ہے، اسلام یہ کہتا ہے کہ بے پردگی، بے حیائی، فحاشی اور عریانی ہمیشہ قوموں کے گناہوں کی سزا ہوا کرتی ہے۔ انسان کے گناہ جب اس پر غالب آتے ہیں تو اس کا جسم ننگا ہونا شروع ہو جاتا ہے۔ دیکھیں آدم علیہ السلام اور حوا علیہ السلام سے غلطی ہوئی ہے، اللہ کی نافرمانی ہوئی ہے، اس کے نتیجے میں ان کے جسم ننگے ہو گئے۔ آج ہماری عورتوں کے سر ننگے ہو رہے، سر ننگے ہوئے، بدن ننگے ہوئے، ٹخنے ننگے ہوئے، پھر پنڈلیاں ننگی ہوئی، پھر کمر ننگی ہوئی، پھر بازو ننگے ہوئے، پورا جسم ننگا ہوتا جا رہا ہے، لباس سمرتا چلا جا رہا ہے، اور ہم خوش ہیں کہ ہم ترقی کی راہ پر گامزن ہیں۔ یہ ترقی اور خوشحالی کی راہ ہے جس پر ہم چل رہے ہیں۔ ہم جناب دنیا کے قدم کے ساتھ قدم ملا کر چلنا چاہتے ہیں، شانہ بشانہ چلنا چاہتے ہیں، ہم ترقی میں ان کا مقابلہ کرنا چاہتے ہیں۔ یہ ترقی نہیں ہے، یہ تو ہمارے گناہوں کی سزا ہے۔ گناہوں کی سزا کے طور پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمارے اوپر یہ فحاشی اور عریانی کا عذاب مسلط کر دیا۔ جیسے ہی ہمارے گناہ کم ہوں گے، ہم نیکیوں کی طرف راغب ہوں گے، ہم اللہ کی طرف توجہ کریں گے، ہم دین کی طرف آئیں گے، ویسے ویسے ہی دوبارہ ہمارے لباس درست ہونا شروع ہو جائے، ہماری عورتیں باپردہ ہونا شروع ہو جائے۔ یہ اسلام سے دوری ہے، اسلامی تعلیمات سے دوری ہے۔ آپ دیکھ لیں، غور کر لیں، کتنے لوگ ایسے ہیں جو اسلام کو پڑھنا اور سمجھنا چاہتے ہیں۔ ہم اپنے بچوں کی تعلیم و تربیت کے لیے بڑے فکر مند رہتے ہیں، ان کے اچھے اچھے اسکول، مہنگے مہنگے اسکول، ان کے پھر ٹیوشنز کا بندوبست، پھر ٹیوٹرز کا بندوبست، پھر کالج، یونیورسٹی، ہر طرح کی ہم دنیاوی تعلیم کے لیے کوشاں ہیں۔ ان کو انگلش سمجھ میں آ جائے، انگلش بول چال میں یہ ماہر ہو جائیں، انہیں میتھ آ جائے، انہیں فزکس آ جائے، انہیں بایولوجی آ جائے، کیمسٹری آ جائے۔ ہماری یہ سوچ ہے، کسی کی سوچ یہ ہے کہ بینکنگ کے شعبے میں مہارت حاصل کر اکاؤنٹنٹ بن جائے، چارٹرڈ اکاؤنٹنٹ بن جائے، یہ ہماری سوچیں ہیں، یا پھر انجینئر بن جائے، وکیل بن جائے، جج بن جائے۔ دنیاوی حوالے سے ہماری بڑی کوششیں ہیں، لیکن دینی حوالے سے ہماری کیا کوشش ہے؟ کبھی کسی نے سوچا اور غور کیا اللہ ماشاءاللہ کہ میرا بچہ حافظ قرآن بن جائے، میرا بچہ عالم قرآن بن جائے، عالم حدیث بن جائے، میرا بچہ عالم اسلام بن جائے، اسلام کا عالم بن جائے، یہ قرآن کو سمجھ سکے، یہ حدیث کو سمجھ سکے، یہ ان میں مہارت حاصل کر سکے۔
بڑا اچھا مجتہد عالم بن سکے، محدث اور مفکر بن سکے، نہیں، ایسی سوچ ہی نہیں۔ تو ظاہر ہے ہم جتنا اسلام کی طرف توجہ کریں گے اتنا ہی ہمیں اسلام نصیب ہو۔ ہماری توجہ ہی نہیں، ہم اسلام سے دور جا رہے ہیں، اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات سے دور جا رہے ہیں، اسی لیے بے حیائی عام ہو رہی، فحاشی اور ریانی عام ہو رہی، گناہوں کی دلدل میں ہم پھنس رہے، اور اس کے نتیجے میں فحاشی اور ریانی ہمارے معاشرے میں جس طرح ہم دیکھ رہے بے قابو ہوتی جا رہی۔ کچھ لوگ ہیں جنہیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اب بھی اس طرح کا کوئی جذبہ دیا ہے، وہ کرتے ہیں، پریشان ہوتے ہیں، لیکن یہ جو سیلاب ہے یہ امڑتا چلا آ رہا ہے، یہ رکتا نہیں۔ تو بہرحال شرم و حیا ایک ایسا جذبہ ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کی فطرت میں رکھا ہے۔ اگر شرم و حیا موجود ہے تو آپ کا معاشرہ انسانی معاشرہ ہے۔ اگر شرم و حیا چلی جاتی ہے، شرم و حیا رخصت ہو جاتی ہے، تو ہمارا معاشرہ انسانی معاشرہ نہیں رہتا، اس کو آپ جو مرضی نام دے رہے اور جو مرضی نام دیں، اس انسانی معاشرہ نہیں رہتا۔ تو حیا کیا ہے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک شخص کو دیکھا کہ یعظ اخاہ فی الحیا، صحیح بخاری کی حدیث ہے، ایک شخص اپنے بھائی کو شرم و حیا کے حوالے سے اس کو نصیحت کر رہا تھا، یار بڑے شرمیلے ہو تم، اتنی بھی حیا اچھی نہیں ہوتی۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے ارشاد فرمایا دعہ فإن الحیاء من الایمان، اسے چھوڑ دو، حیا کرنے دو، شرم و حیا تو ایمان ہے۔ فإن الحیاء من الایمان، شرم و حیا تو ایمان کا لازمی جز ہے، اس کے بغیر تو ایمان ہی قائم نہیں رہتا۔ تو شرم و حیا کو قائم رہنے دو، جو شرم و حیا کرتا ہے اسے کرنے دو۔ اسی طرح ایک حدیث میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ارشاد فرمایا، یہ بھی صحیح بخاری مسلم کی حدیث ہے کہ الایمان بضع وستون شعبۃ والحیاء شعبۃ من الایمان، ایمان کے 60 سے کچھ اوپر شعبے، 60 سے 70 کے درمیان، اور حیا ان میں سے ایک اہم شعبہ، اس کا نام لے کر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا کہ حیا ایمان کا ایک اہم شعبہ ہے۔ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے، یہ بھی صحیح بخاری کی حدیث ہے، آپ نے ارشاد فرمایا ان الحیاء لا یأتی الا بخیر، شرم و حیا ہمیشہ انسان کے لیے خیر و بھلائی کا ہی باعث بنتی ہے۔ اگر کسی انسان میں شرم و حیا ہے تو اس کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے خیر و بھلائی سے نوازا ہے۔ جس قدر اس کے اندر حیا زیادہ ہے اس قدر اس کے اندر ایمان، اس کے اندر خیر، اس کے اندر بھلائی زیادہ ہے، اور جس قدر کسی کے اندر شرم و حیا کم ہے اس قدر اس کے اندر خیر اور بھلائی کم ہے۔ تو شرم و حیا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ارشاد فرمایا کہ یہ جو شرم و حیا ہے یہ انسان کے لیے گناہوں سے رکاوٹ ہے۔ گناہوں سے رکاوٹ ایک ہی ہے، وہ شرم و حیا ہے۔ اگر انسان شرم و حیا رکھتا ہے تو پھر وہ گناہوں سے باز رہے گا، اگر شرم و حیا اس میں نہیں ہے یا کم ہے تو پھر وہ گناہوں سے باز نہیں رہ سکتا۔ ان مما ادرک الناس من کلام النبوۃ الاولی، صحیح بخاری کی حدیث ہے کہ لوگوں نے پہلی نبوتوں کے کلام میں سے اگر کوئی ٹکڑا حاصل کیا ہے تو وہ یہ ہے، یعنی سارے انبیاء کی دعوت جس طرح توحید پر مبنی تھی اس طرح اس نقطے پر بھی مبنی تھی۔ سب انبیاء کی یہ دعوت تھی کہ اذا لم تستحی فاصنع ما شئت، جب آپ میں شرم و حیا نہیں رہی تو پھر آپ جو مرضی کرتے رہے، پھر آپ کو کون پوچھنے والا ہو، پھر آپ کسی برائی سے نہیں رک سکے۔ یہ شرم و حیا ہی ہے جو انسان کو برائی سے محفوظ رکھتی ہے۔ تو شرم و حیا انسان کو برائی سے روکنے کے لیے ایک بہترین آڑ اور رکاوٹ ہے۔ جب یہ ختم ہوتی ہے تو انسان پھر گناہوں میں بے باک ہو جاتا ہے، اس میں جرأت پیدا ہو جاتی ہے اللہ کی بغاوت اور اللہ کی سرکشی۔ تو حیا جس طرح آپ نے سمجھ لیا، حیا ایک جذبہ ہے، ایک رکاوٹ ہے، انکباز کا نام ہے، گھٹن کا نام ہے۔ اللہ کی نافرمانی کو دیکھ کر انسان کا دل گھٹتا ہے، اس کا نام حیا ہے۔ اگر اللہ کی نافرمانی کو دیکھ کر اس کا دل گھٹتا نہیں ہے، خوش ہوتا ہے، وہ سمجھے کہ بے حیا ہو چکا، اس میں حیا نہیں ہے۔ تو کائنات میں اگر سب سے بہترین
کوئی ہستی ہے جس کی حیا کی جانی چاہیے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی ہستی. اللہ سے بڑھ کر کسی کی حیا نہیں ہے. خود اللہ تبارک و تعالیٰ با حیا ذات ہے. سب سے زیادہ حیا اللہ ہی کی کرنی ہے انسانوں میں. صحیح بخاری وغیرہ کی حدیث ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ما من احد اغیر من اللہ. کائنات میں کوئی بھی ہستی ایسی نہیں جو اللہ سے زیادہ غیرت مند. اللہ تبارک و تعالیٰ سب سے زیادہ غیرت مند ذات ہے. اسی لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے برائی کو منع فرمایا. برائی غیرت کے خلاف ہے، یہ بے غیرتی ہے. فحاشی اور یعنی بے غیرتی ہے، بے حیائی بے غیرتی ہے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ با غیرت ذات ہے، اس کے اندر ہر درجہ غیرت ہے. اور دوسری حدیث جو صحیح بخاری میں موجود ہے اس کے الفاظ یہ ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ سب سے زیادہ غیرت والی ذات ہے. وہ پسند نہیں کرتا کہ اس کا بندہ یا اس کی بندی زنا میں مبتلا ہو، بے حیائی کے کاموں میں مبتلا ہو جائے. اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات سب سے زیادہ غیرت والی اور سب سے زیادہ حیا والی ذات ہے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی حیا کرنی. ایک انسان جب بھی کوئی گناہ کرنے لگتا ہے اس کو یہ سوچنا چاہیے میرا اللہ مجھے دیکھتا ہے. اور یہ بات اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم میں بیان فرمائی کہ یہ جو اللہ کی نافرمانی کرتے ہیں، جو اللہ کی سرکشی پہ آمادہ ہو جاتے ہیں، اللہ کی باتوں کو نہیں مانتے ہیں، اللہ کے منع کردہ کاموں میں مبتلا ہو جاتے ہیں. الم یعلم بان اللہ یرا، کیا ان کے علم میں نہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ دیکھ رہا ہے؟ ان کو اللہ کی حیا نہیں ہے. اللہ ہر وقت اس کی ہر حرکت کو دیکھ بھی رہا ہے، اس کی ہر بات کو سن بھی رہا ہے. اس کے دلوں میں، اس کے دل میں جو خواہش ہے، اس کے دل میں جو جذبہ ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کے علم میں بھی. تو کیا اسے اللہ کی حیا نہیں؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کی حیا کرنی. اللہ کی حیا کیا ہے؟ ہم انسانوں کی حیا کرتے ہیں. بہت سارے کام ایسے ہیں جنہیں ہم برے سمجھتے ہیں، ہم اپنے والدین کے سامنے نہیں کرتے، ہم اپنے بہن بھائیوں کے سامنے وہ کام نہیں کرتے، ہم اپنے استاذ کے سامنے وہ کام نہیں کرتے، ہم اپنے دوستوں کے سامنے بھی وہ کام نہیں کرتے، اس لیے کہ ہمیں حیا آتی. لیکن وہ ذات جس کی حیا سب سے زیادہ ہم نے کر لی، وہ تو ہر وقت ہر لمحے ہمیں دیکھ رہی. اس کے تو علم میں سب کچھ ہے. ساری کائنات اگر بے خبر ہو، اللہ تبارک و تعالیٰ باخبر ہے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی حیا ہمارے لیے رکاوٹ بننی چاہیے گناہوں میں اور اللہ کی نافرمانی. ہم تنہائی میں جو گناہ کرتے ہیں اس لیے کرتے ہیں نا کہ اس وقت کوئی دیکھ نہیں رہا ہے، کوئی ہمیں سن نہیں رہا ہے، کسی کے علم میں نہیں ہے. لیکن ہم یہ نہیں سوچتے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو دیکھ بھی رہا ہے، اللہ سن بھی رہا ہے، اللہ کے علم میں سب کچھ ہے. تو اللہ کی حیا کرنی ہے. اس کے بعد بعض اہل علم نے لکھا ہے فرشتوں کی بھی حیا انسان کو کرنی چاہیے. وَإِنَّ عَلَيْكُمْ لَحَافِظِينَ كِرَامًا كَاتِبِينَ يَعْلَمُونَ مَا تَفْعَلُونَ. قرآن کریم میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ تمہارے لیے اللہ نے فرشتے مقرر کیے، کاتبین، جو لکھتے ہیں تمہارے نامہ اعمال کو. تم جو بھی کرتے ہو، جو بھی بولتے ہو، جو بھی عمل کرتے ہو اس کو احاطہ تحریر میں لاتے. تمہارا نامہ اعمال مرتب ہو رہا ہے. جس طرح قیامت کے دن تم نامہ اعمال کو پڑھو گے تو پھر کہو گے کہ لا یغادر صغیرۃ ولا کبیرۃ الا احصاها. عجیب کتاب ہے. کوئی چھوٹی برائی، کوئی بڑی برائی، کوئی چھوٹی نیکی، کوئی بڑی نیکی اس نے چھوڑی ہی نہیں. سب کچھ اس کے اندر آ گیا ہے. تو قیامت کے دن تو ہونا ہے جو ہونا ہے. فرشتے جو لکھ رہے ہیں کرامن کاتبین، ہم سے تو بہتر ہے. یہ جو عموماً ہم سنتے ہیں کہ فرشتوں سے بہتر ہے انسان بننا، یہ مطلق طور پر یہ بات ٹھیک نہیں ہے. اگر انبیاء کے بارے میں ہو بالکل ٹھیک ہے، انبیاء فرشتوں سے افضل ہے. لیکن اگر عام انسان کہے کہ میں جبریل سے افضل ہوں، معاذ اللہ، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ یہ تو قرآن و سنت کے منافی. جبریل اللہ تبارک و تعالیٰ کے بہت برگزیدہ، بہت مقرب فرشتے، اس طرح دوسرے فرشتے ہیں. تو عام انسان، ہم جیسے گناہگار انسان فرشتوں کے برابر نہیں ہو سکتے.
فرشتوں سے بہتر ہونا تو ہو جائے. فرشتے لا یعصون اللہ ما امرهم ویفعلون ما یؤمرون، کبھی انہوں نے اللہ کی نافرمانی کا سوچا بھی نہیں، کرنا تو دور کی بات. اللہ کے احکامات کی وجہ آوری میں ہر وقت مصروف ہے. تو ہم گناہ گاروں سے وہ فرشتے کتنے افضل ہیں. ہم اپنے جیسے انسانوں کے سامنے گناہ کرنے سے شرم کرتے ہیں، جو ہم سے بھی بسا اوقات بدتر ہوتے ہیں، ہم سے بھی گناہ گار ہوتے ہیں، لیکن ہم ان کے سامنے گناہ نہیں کرتے. تو اللہ کے برگزیدہ فرشتے جو ہمارے ساتھ مقرر ہیں، ہمارے نامہ اعمال کو لکھ رہے ہیں، ہمیں ان کی بھی حیا کرنی چاہیے. اللہ کے فرشتے اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی ارشاد فرمایا کہ فرشتے اس چیز سے تکلیف محسوس کرتے ہیں جس چیز سے انسان تکلیف محسوس کرتے. مسلمان کو منع کیا گیا ہے کہ آپ نے اگر کچا لہسن یا کچا پیاز کھایا ہے تو مسجد میں نہ آئے. کیوں؟ دوسرے مسلمان تکلیف محسوس کریں گے. نماز میں صف میں کھڑے ہیں، بدبو دوسرے کو تنگ کرے گی اس کی نماز، وہ اس کو طرح طرح کے خیال آئیں گے، وہ صحیح طرح سے اللہ کا ذکر نہیں کر سکے. بالکل فرشتے بھی اسی طرح تکلیف محسوس کرتے ہیں جس طرح انسان کچھ چیزوں سے تکلیف محسوس کرتا ہے. جس طرح ایک انسان برائی سے تکلیف محسوس کرتا ہے، اس کے سامنے برائی اور بے حیائی ہو رہی ہے، اگرچہ وہ خود بھی کبھی کر لیتا ہو لیکن اس کو دوسرے کے بارے میں وہ برائی اچھی نہیں لگتی. تو فرشتوں کو کیسے وہ اچھی لگتی ہو؟ فرشتے بھی تکلیف محسوس کرتے ہوں گے انسانوں کی بدماشیاں دیکھ کر، ان کی سرکشیاں دیکھ کر، تنہائی میں ان کے گناہوں کو دیکھ کر. جب وہ سمجھتے ہیں کہ کوئی نہیں دیکھ رہا، کوئی سن نہیں رہا ہے، اندھیرا ہے، اندھیرے میں ہم بیٹھے ہیں، کون دیکھ رہا ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ دیکھ رہا ہے. اس کے فرشتے ان کے علم میں ہیں، آپ جو بھی بول رہے ہیں، جو کر رہے ہیں، وہ لکھ رہے ہیں ساتھ ساتھ آپ کیا کر رہے ہیں. اس لیے آپ یہ نہ سمجھیں کہ ہمیں کون دیکھ رہا ہے. تو اللہ کی حیا کرنی ہے، فرشتوں کی حیا کرنی ہے، لوگوں کی حیا بھی کرنی ہے. کچھ لوگ تو لوگوں کی حیا کرتے ہیں، کچھ اتنے بھی حیا ہو جاتے ہیں کہ لوگوں کی بھی حیا نہیں کرتے. بہت سے لوگ معاشرے میں ہوتے ہیں، آپ کی وجہ سے وہ ڈسٹرب ہوتے ہیں، ہماری وجہ سے ڈسٹرب ہوتے ہیں. ہم جب حیا باختہ افعال ان کا ارتکاب کرتے ہیں، فحاشی اور عریانی میں مبتلا ہوتے ہیں، تو انہیں دکھ اور تکلیف ہوتی ہے. جو نیک لوگ ہیں، اللہ کے مخلص لوگ ہیں، جو اللہ سے ڈرنے والے ہیں، جو اللہ کی نافرمانی کو پسند نہیں کرتے، انہیں یہ جو فحاشی اور عریانی بے حیائی دیکھ کر دکھ ہوتا ہے. ان کا بھی حیا کرنا ہے کہ ہم کہیں انہیں دکھ پہنچانے کے مرتکب نہ ہو. انسانوں کا بھی حیا کرنا ہے. تو حیا ایک ایسا جذبہ ہے جو انسان کو گناہوں سے روکتا ہے. انسان بسا اوقات اپنے نفس سے حیا کرتا ہے، اپنے آپ سے اس کو حیا، جیسے کہتے ہیں ضمیر کی آواز اس کو جھنجھوڑتی ہے، تو اس کو اپنے آپ سے بھی حیا آتی. اس کا ضمیر جب اسے جھنجھوڑتا ہے، اسے کہتا ہے کہ تم گناہ کر رہے ہو، کیا کر رہے ہو؟ اللہ کی نافرمانی کر رہے ہو، یہ گمراہی والا راستہ ہے، یہ تباہی اور بربادی والا راستہ ہے. تو بسا اوقات اس کو اپنے نفس سے بھی حیا آتی. تو حیا ایک ایسا جذبہ ہے جو اسلام کو انتہائی زیادہ مطلوب. میں نے عرض کیا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کی فطرت میں رکھ دی. اگر کوئی بھی وحی نہ آتی، جس طرح آدم علیہ السلام پر کوئی ابھی تعلیم نازل نہیں، لیکن اس وقت انہیں حیا ہے. ہمارا جسم ننگا ہوا ہے، فوراً جنت کے درختوں کے پتوں سے اس جسم کو ڈھانپو. حیا ہے نا، ایک فطری جذبہ. تو یہ جو جسم کو اپنے جسم کو ڈھانپنا ہے اسلامی تعلیمات کے مطابق، کہ اسلام نے جن چیزوں کو ننگا کرنے سے منع، اور مردوں کا جو سطر ہے وہ ننگا نہیں ہونا چاہیے، عورتوں کا سارا جسم ہی، غیر محرم جو لوگ ہیں ان کے لیے سطر، ان کے لیے چھپانے کی چیز ہے، اس کا سارا جسم ہی ڈھانپا ہونا چاہیے. تو یہ حیا کا تقاضا ہے. ایسی عورت بے حیا ہو جاتی ہے جو اپنا چہرہ ننگا کر لیتی ہے، اپنا جسم ننگا کر لیتی ہے، لوگوں کے سامنے نمائش بن جاتی ہے. یہ جو عورتیں آج کل کہتی ہیں کہ ہمارا جسم ہماری مرضی، کیسے ہو سکتا ہے؟ ایک مسلمان عورت کے لیے تو یہ ممکن ہی نہیں، بلکہ ایک اللہ کو ماننے والی عورت، کوئی بھی ہو جو اللہ کو مانتی ہے کہ اللہ ہمارا خالق اور مالک ہے، وہ یہ بات نہیں کہہ سکتی.
یہ بات تو کوئی ایسا شخص کہے گا جو داہریہ ہے، جو اس کائنات کے پیدا کرنے والے کسی ہستی کو نہیں مانتا. وہ کہتا ہے کہ یہ کائنات خود بخود پیدا ہوگی اور خود بخود یہ چل رہی ہے. ایسا شخص ہی کہہ سکتا ہے کہ میرا جسم میری مرضی. ایک مسلمان اور ایک مسلمان عورت قطعاً یہ نہیں کہہ سکتی کہ میرا جسم میری مرضی. اور پھر یہ اپنی مرضی تو ہے ہی نہیں نا. دیکھیں یہی معاشرہ، یہی انسان، یہی علاقہ، یہی خاندان چند سال پہلے دیکھ لیں، 10 سال 20 سال پہلے بہت سے خاندان ایسے تھے جو مذہبی نہیں تھے. یعنی جس طرح کچھ خاندان تو مذہبی ہوتے ہیں اس وجہ سے وہاں پردہ ہو، بہت سے خاندان ایسے بھی آپ کی نظر میں ہوں گے جو مذہبی نہیں تھے لیکن ان کی عورتیں آج والی سٹیج پہ نہیں تھی. جس طرح آج بے حیائی اور فحاشی اور یعنی میں مبتلا ہیں بے پردگی میں، اس طرح اس دور میں نہیں تھی آج سے 10 15 20 سال پہلے. اگر یہ ان کی اپنی مرضی ہوتی، دین اور مذہب تو اس وقت کی رکاوٹ نہیں. اس وقت کس چیز نے روکا تھا انہیں ننگا ہونے سے؟ اس لیے یہ سمجھنا چاہیے ان کی بھی اپنی مرضی نہیں ہے، یہ تو ان لوگوں کی مرضی ہے جو اسے دل سے بازار بنانا چاہتے ہیں، جو اپنی گندی ہوس کو پورا کرنا چاہتے ہیں. وہ عورت سے ہی کام لیتے ہیں، اس کے ذریعے ہی یہ نعرے بلند کرواتے ہیں کہ ہمیں آزادی چاہیے. دیکھیں ایک ہوتی ہے دنیاوی آزادی، ایک ہوتی ہے دینی آزادی. دنیاوی آزادی تو نعمت ہے، کسی مخلوق کا انسان محتاج نہیں ہوتا، نہیں ہونا چاہتا، اس سے آزاد رہنا چاہتا ہے. لیکن دین سے آزادی، جس کو لبرلزم کہا جاتا ہے، دین سے آزاد ہو جانا، دین نے جو پابندیاں لگائی ہیں ان سے آزاد ہونا، بے حیائی، فحاشی، عریانی، اپنی من مرضی، اللہ کے احکامات کو پسے پش ڈالنا، یہ کوئی اچھی بات نہیں ہے. یہ تو تباہی اور بربادی ہے، دنیا میں بھی اور آخرت میں. تو انسان اور انسانوں میں سے عورتیں وہ یہ سمجھتی ہیں کہ شاید یہ جو دینی اور مذہبی پابندیاں ہیں یہ تو ایک قید نہیں ہوا، ہم ان کے اندر قید ہو چکی، ہم ان سے آزاد ہونا چاہتے ہیں، ہمارے جسم پہ ہماری مرضی چلنی چاہیے. کیوں نہیں ہے؟ جسم ہمارے خالق اور مالک کا بنایا ہوا ہے، اس جسم پر ہمارے خالق اور مالک کی ہی مرضی چلنی چاہیے. یہی ہمارے لیے کامیابی ہے، اسی میں ہمارے لیے دنیا اور آخرت کا سکون اور اطمینان ہے. جو عورتیں باپردہ ہیں، اپنے گھروں میں چار دیواری میں ٹکی ہوئی ہیں، باہر کسی وجہ سے نکلتی ہیں تو باپردہ ہو کر نکلتی، اسلامی تعلیمات پر عمل کرتی ہیں، ان کے دلوں کو اللہ نے جو اطمینان اور سکون دیا ہے وہ بازاروں میں نمائش کرنے والی عورتوں کو نہیں ملا ہے. وہ باوجود اپنے جسم کو ننگا کرنے کے اور بہت سارے دنیاوی مفادات حاصل کرنے پھر بھی پریشان رہتے، پھر بھی ہر وقت بے سکونی اور بے چینی کا شکار رہتی ہیں. اور جو اللہ کے احکامات پر عمل کرتی ہیں دنیا میں بھی اللہ انہیں سکون نصیب فرماتا ہے، اور آخرت تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہیں کے لیے بنائی. ایک عورت وہ اپنے اوپر حیا کو طاری کر لیتی، شرم و حیا کا پیکر بن جاتی ہے اور سوچتی صرف اس کے سامنے سوچ ہی ہے کہ میرے اللہ کا حکم ہے، میرا اللہ راضی ہو جائے، میری آخرت درست ہو جائے، میں جہنم سے بچ کر جنت میں چلی جاؤں. اس کا دل تو مطمئن رہتا ہے، خوش نصیب عورت ہے. اور اس کو دیکھ کر کتنی عورتیں ایسی ہوں گی جو سبق پکڑیں. جس طرح ایک بے حیا عورت ہے، بے پردہ عورت نکلتی ہے، کتنی ہی بے شمار ایسی عورتیں جو پردہ کر رہی ہیں ان کو متاثر کرتی ہے. وہ سمجھتی ہیں کہ شاید یہ تو کوئی اچھا کام کر رہی ہے، یہ تو آزاد ہو رہی ہے. بہت سی کچے ذہن کی عورتیں جو ہیں وہ اس سے متاثر ہو کر گناہ میں چلی جاتی ہیں، بے پردگی کی طرف قدم بڑھاتی ہیں. اسی طرح ایک با پردہ عورت، با حیا عورت جب گلی محلے میں گزرتی ہے، اس کو دیکھ کر کئی ایسی عورتیں جو پردہ نہیں کرتی ان کے دل و دماغ پہ بھی مثبت اثرات پڑتے ہیں کہ دیکھیں یہ بھی تو ہے، یہ بھی تو پردہ کر رہی ہے. اور بہت سی ایسی عورتیں جو پردہ کر رہی ہیں ان کے دلوں کو قرار اور سکون نصیب ہوتا ہے کہ دیکھیں یہ بھی تو پردہ کر رہی ہے، یہ بھی تو عورت ہے، یہ بھی اسی معاشرے میں رہ رہی ہے. بہت سی ایسی عورتیں جو پھسلنے کے قریب ہوتی ہیں واپس چلی جاتی ہیں، ان کا دل مطمئن ہو جاتا ہے. تو یہ نہ سمجھے کوئی ایک عورت کہ میں اگر بے حیائی میں اتری ہوں، میں اگر فحاشی اور عریانی کا شکار ہوئی ہوں تو میرا گناہ تو میرے ساری نہیں، ہزاروں لاکھوں تا قیامت
اتنی عورتیں اس کو دیکھ کر متاثر ہوں گی، ان کو دیکھ کر آگے عورتیں متاثر ہوں گی، ان کو دیکھ کر آگے عورتیں متاثر ہوں گی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو بھی قتل ہوتا ہے دنیا میں، آدم کے جو بیٹا جس نے قتل کیا تھا اپنے بھائی کو، ہر قتل کا برابر گناہ آدم کے اس بیٹے کو بھی مل رہا تھا، حالانکہ اس نے تو ایک ہی قتل کیا تھا، لیکن قتل کی روایت اس نے ڈالی ہے، پھر آگے آگے جتنے بھی قتل ہوں گے سارے اس کے کھاتے میں بھی بڑھتے جائے، قتل کرنے والے کو بھی گناہ ہوگا اور آدم کے اس بیٹے کو بھی گناہ ہوگا جس نے یہ سلسلہ شروع کیا۔ ایک عورت بے پردہ ہوتی ہے، بے حیا ہوتی ہے، معاشرے میں چلتی ہے، اس کی وجہ سے فحاشی اور عریانی کو فروغ ملتا ہے۔ جو عورت بے پردہ ہوگی تا قیامت ان کو گناہ ملتا رہے، اور اگر ایک عورت با حیا ہے، با پردہ ہے، وہ اس معاشرے میں رہتی ہے، اس کی وجہ سے جتنی عورتیں متاثر ہوتی ہیں، جتنی عورتیں پردے پر قرار پاتی ہیں، اور تا قیامت اس کے نامہ اعمال میں اس کا ثواب لکھا جاتا رہے۔ تو اللہ تبارک و تعالی ہمیں حیا کا جذبہ نصیب فرمائے، حیا ایسا حیا جس کی وجہ سے ہم گناہوں سے باز رہ سکیں، ایسا حیا جس کی وجہ سے ہم انسانی فطرت کو پا سکیں اور حقیقت میں ہمارا معاشرہ ایک انسانی معاشرہ بن سکے، اور ایسا حیا جو ہمیں اللہ تبارک و تعالیٰ کی نافرمانی سے محفوظ رکھ سکے، ایسا حیا کہ ہم تنہائی میں بھی بالکل تنہا ہو کر بھی اگر گناہ کرنے کے سوچیں تو یہ حیا ہمیں روک لے کہ ہمارا اللہ ہمیں دیکھ رہا ہے، ہمیں اللہ کا حیا کرنا ہے، ہمیں اللہ کے فرشتوں کا حیا کرنا ہے، ہمیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا حیا کرنا ہے۔ قیامت کے دن جب نامہ اعمال ہمارے سامنے ہوں گے اس وقت تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو معلوم ہو جائے گا میرا یہ امتی یہ کر کے آیا ہے، تو ہمیں اس وقت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے پیش ہونا ہے اور آپ کو کیا منہ دکھانا ہے، اس کی بھی حیا ہونی چاہیے، مسلمانوں کی، انسانوں کی حیا ہونی چاہیے، اللہ کے فرشتوں کی حیا ہونی چاہیے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں با حیا بنائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔